اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ عام طور پر اور کھلے طور پر شروع کر دی تو اسی زمانے میں دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم کے مکان کو آپ نے بطور اسلامی درسگاہ استعمال فرمانا شروع کیا تھا۔ اس درسگاہ میں جو بھی نئے داخل اسلام ہوتے وہ آتے اور یہیں نماز ادا کرتے اور اسلام کی باتوں سے آگاہ کیے جاتے تھے۔ 3 سال تک یعنی کہ نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیامگاہ اور دارالصدر یہی دارالارقم رہا۔ ان 3 سالوں میں جس نے بھی اسلام قبول کیا اور اسلامی باتوں سے آگاہ کیا گیا ان کو اول المومنین کے برابر سمجھا جاتا ہے، اول المومنین کے درجے کے برابر ان کا درجہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک طرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ علانیہ طور پر شروع کی تو دوسری طرف قریش نے مخالفت کے لیے اپنی کمر باندھ لی۔ وہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو قسم قسم کی جسمانی تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس بطور غلام تھے۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے۔ کبھی گرم ریت پر لیٹا کر ان کے اوپر گرم پتھر رکھ دیتے تھے تو کبھی ہاتھ باندھ کر ان پر کوڑے برساتے تھے۔ بہرحال قسم قسم کی ایسی تکلیفیں دیتے تھے جس کو سن کر عام انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی تکلیفیں دی گئیں لیکن وہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بے دردی سے مارا کہ مارتے مارتے ان کو اندھا کر دیا۔ غرض ایسے کئی غلام تھے جن کو اسلام قبول کرنے پر قسم قسم کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، مگر اسلام اس طاقت کا نام ہے جس کے آگے دشمن اسلام بھی کسی کو مرتد بنانے میں ناکامیاب رہا۔ حضرت عثمان بن غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ کے ایک امیر شخص تھے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر ایسی ایسی تکلیفیں دی اور اس قدر مارتے تھے کہ جس کا تصور بھی خوفناک ہے۔ غلام اور عام لوگ ہی نہیں بلکہ قریش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ بھی گستاخیاں کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں موجود تھے اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم کے شر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مدبھیڑ میں، اسی گڑبڑ میں کفار نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے نہیں دی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر غلاظت پھینکا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے۔ ایسی اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر اور تمام لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسی اذیتیں کیا کرتے تھے۔ جب قریش کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان تمام کوششوں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ تمام قریش جمع ہوتے ہیں اور عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ایک پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عزت سے ملتا ہے
اور کہتا ہے کہ اے محمد آپ شریف ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو مال اور دولت کا شوق ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ سب سے مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو سرداری کا شوق ہے تو ہم آپ کو سردار مان لیں گے اور آپ کی حکومت تسلیم کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں منظور ہیں تو آپ ہمیں کہہ دیجئے، ہم یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر کر دیں گے، لیکن آپ اپنا مقصد بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں سورہ حم کی ایک آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، جس کو سن کر عتبہ بن ربیعہ کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ایسا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد سجدے سے فارغ ہوتے ہیں اور عتبہ بن ربیعہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہیں میرا جواب مل گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور تمام قریش کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس شخص سے تم بے جاندار ہو جاؤ اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ سن کر تمام قریش کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ سن کر عتبہ بن ربیعہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب عتبہ بن ربیعہ کی بھی کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل اور کئی اشخاص اگلے دن ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا بھتیجا ہمارے لیے مشکلات لا رہا ہے اور ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے۔ تو جواب میں ابو طالب کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے باز نہیں آ رہے ہو۔ اور یہ تمام باتیں کہہ کر ابو طالب ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اگلے روز وہ تمام لوگ پھر سے ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور یہ دیکھ کر ابو طالب اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلا لیتے ہیں اور آمنے سامنے بات کرواتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ یہ تمام باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو دین کی طرف لاؤ۔ اگر تمہاری مرضی ہے تو تم میری طرف آؤ اور ایک اللہ کو مان لو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت بہتر بن جائے گی۔ اگر تم لوگ انکار پر اصرار کر رہے ہو تو مجھے اس بات کا انتظار ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور حکم دے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو وہاں ختم کیا۔ اپنی اس ویڈیو کو اور طویل نہ کرتے ہوئے میں اس کو اختتام پر لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات امامنا علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔